السلام علیکم سامعین، 3 ربیع الثانی اور 26 ستمبر ہے۔ عنوان ہے صبح کی اہم خبریں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غیر ملکی دواؤں پر 100% ٹیکس لگا دیا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو ہم ٹیرف کہتے ہیں۔ البتہ یہ کمپنیاں اگر اپنے کارخانے امریکہ میں جا کر لگائیں گی تو چھوٹ مل جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، امریکہ کارخانہ لگانے میں جو خرچ آئے گا وہ ہر کمپنی برداشت نہیں کر پائے گی۔ واضح ہو کہ ہندوستان سے امریکہ میں بہت زیادہ دوائیں جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں بھارت سے 32,000 کروڑ روپے کی دوائیاں گئی ہیں۔ یہ جو اعلان کیا ہے ٹرمپ نے، یہ 1 اکتوبر 2025 سے لاگو ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 روپے کی دوائی جائے گی یہاں سے تو امریکہ کے ہوائی اڈے پر اترتی ہی وہ 200 روپے کی ہو جائے گی، اور وہ 100 روپے ٹیرف کے دینے پڑیں گے۔ ظاہر سی بات، جب اس طرح کام ہوگا تو بھارت کی دوائی وہاں اصل بازار میں بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، دوسرے ملکوں کی سستی ہوں گی۔ اس طرح بھارت کی جو دواساز کمپنیاں ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گی۔ ریاست بہار میں مونگیر پولیس نے تھانہ مفصل علاقے کے گاؤں مرزا پور بردہ میں چھاپہ مار کارروائی کی ہے، جہاں سے 4 ادھورے پسٹل، کچھ کارتوس، بیس مشین، ڈرل مشین اور بڑی تعداد میں ہتھیار بنانے کے سامان ملے ہیں۔ ملزم ابرار کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہاں ایک سرنگ بھی ملی ہے۔ یہ خبر ہماری پولیس رپورٹ کی بنیاد پر مبنی ہے۔ ادھر 28 ستمبر کو ہونے والے فائنل میچ میں ایک بار پھر ہندوستان اور پاکستان آمنا سامنا ہوں گے۔ ایشیا کپ کی 41 سالہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوگا کہ اس ایشیا کپ کے فائنل میچ میں بھارت اور پاکستان آمنا سامنا ہوں گے۔ حال سے خبر آ رہی ہے کہ اماں چناؤ میں الیکشن میں 16 سالہ لڑکے بھی ووٹ ڈال سکیں گے۔ حال ہی میں جو نیپال میں مظاہرے ہوئے ہیں اور نوجوانوں نے پردرشن کیے ہیں، ان کی ایک مانگ یہ بھی تھی کہ ووٹ کی عمر گھٹا دی جائے۔ چنانچہ وہاں کی نئی وزیر اعظم نے اب یہ عمر گھٹا دی ہے اور ووٹ ڈالنے کی عمر 16 سال طے کر دی ہے۔ ادھر امریکی صدر مسٹر ٹرمپ نے اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے کہا ہے کہ اب رکنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ کہ وہ اسرائیل کو ویسٹ بینک پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اعلان مسٹر ٹرمپ نے کل صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں کیا ہے۔ بتا دیں، ویسٹ بینک یوں تو فلسطین کا علاقہ ہے۔ ویسٹ بینک میں حماس کی یا اسرائیل کی حکومت نہیں ہے، بلکہ وہاں فلسطین اتھارٹی کی حکومت ہے۔ ابھی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے چند دن پہلے اعلان کیا تھا کہ ویسٹ بینک پر قبضہ کیا جائے گا اور یہاں بڑی تعداد میں یہودی بستیاں آباد کی جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ویسٹ بینک پر اسرائیل کا قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر فلسطین اتھارٹی کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے ہیں، اس لیے امریکی صدر نے یہ اعلان کیا ہے۔ ادھر مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرن میں واقع ندوۃ العلماء لکھنؤ اشاق جامعۃ السعادہ میں 1 ہفتے سے جاری ششماہی امتحان کل دیر شام مکمل ہو گئے ہیں۔ یہاں ندوے کے نصاب کے مطابق مولویت کی 6 سال کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ادھر 8ویں کلاس تک یوپی بورڈ سے مانیتا پراپت ہے، منظور شدہ ہے۔ درجہ حفظ کے ماشاءاللہ 4 درجے ہیں، اور طالبات کا علیحدہ سے دوسرے محلے میں باضابطہ مکمل مولویت کا نصاب الگ سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح تقریباً 1000 سے زیادہ بچے یہاں مقامی اور بیرونی زیر تعلیم ہیں۔ کل جو آخری امتحان ہوا ہے وہ ابتدائی دینیات کا ہوا ہے، درجہ حفظ اور درجہ ناظرہ کا ہوا ہے، نورانیہ قاعدہ کا ہوا ہے، جہاں امام مفتی عبدالقدوس، امام مولانا قاصد، امام مولانا عابد اور امام مولانا ارشد وغیرہ نے امتحان لیے ہیں، اور امتحان کے بعد ان حضرات نے اپنے بیان میں تعلیم پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ادارے کے محتمم اور روح رواں کا نام ہے مولانا محمد عرفان ثاقب قاسمی۔